بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک چھوٹے سے بچے جس کا نام محمد ہے اس کے ایمان لانے کا قصہ بیان کریں گے کہ اسلام لانے کے لیے اس کو کس قدر مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی اسے زہر پلایا گیا اور کبھی ملک سے نکال دیا گیا۔ اس بچے کی عمر 10 سال ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں دعوتی کاموں کے سلسلے میں میرا جنوبی افریقہ جانا ہوا۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں امریکہ کے ایک نئے مسلمان بچے نے دھوم مچائی ہوئی ہے جو پادری کے بیٹے سے مسلمان بن گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر اس بچے سے ملنے کا شوق ہوا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے عربی لباس پہنے ہوئے 10 سال کا بچہ نظر آیا۔ اس بچے نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سلام کیا تو میں نے سلام کے جواب کے بعد پوچھا کہ کیا تمہارا تعلق سعودی عرب سے ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میرا تعلق اسلام سے ہے اور یہی میری پہچان ہے۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کی اس خوبصورت اور فی البدیہہ جواب سے میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اسلام کی مرکز سعودی عرب کا لباس ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میری اس سے گفتگو جاری تھی کہ اس دوران مقامی شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ شاید آپ اس بچے کو جانتے نہیں ہیں، اس سے پوچھیں اس نے اسلام کیسے قبول کیا، کیونکہ میں نے اس بارے میں پہلے بھی سن رکھا تھا۔ مجھے اس بچے کی زبانی اس کے قبول اسلام کی کہانی سننے کا بہت شوق تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اس بچے کو اپنی کہانی سنانے کا کہا تو اس نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بچہ میرے ساتھ لپٹ پڑا اور میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا مکہ سے، اس مکہ سے جو اللہ کا شہر ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں نا، میری آنکھیں اس شخص کا دیدار کر رہی ہیں جس کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹے تجھے تیرے رب کی قسم مجھے اپنے قبول اسلام کی کہانی سنا۔ اس بچے نے کہا میرا نیا اور اسلامی نام محمد ہے، میں اپنا پرانا اور عیسائی نام لینا نہیں چاہتا۔ میں امریکی شہر شکاگو کے معروف کیتھولک پادری جیمز کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے کلیسا کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول میں داخل کر دیا اور عیسائی تعلیمات کے مطابق میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اکثر مجھے اپنے ساتھ چرچ لے جاتے تھے۔ چرچ سے متصل ہزاروں مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں پر مشتمل ایک بڑا کتب خانہ تھا۔ میرے والد اکثر وہاں ہی بیٹھ کر مطالعہ کرتے رہتے۔ اس دوران میں بھی ان کے پاس جاتا اور مطالعہ کرتا۔ وہ مجھے بچوں کی کہانیاں اور دلچسپ مسیحی قصوں پر مشتمل کتابیں اور رسالے دے دیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ مذکورہ کتب خانے میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک پرانی کتاب پر پڑی۔ یہ انجیل کا قدیم نسخہ تھا۔ میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو ایک عبارت پر آ کر میری نظر مانو ٹک سی گئی۔ لکھا تھا اور مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد رسول عربی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم ان کی اطاعت کرو۔ یہ عبارت مجھے عجیب سی لگی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو یہ رسول عربی احمد کون ہے جن کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے؟ کیا وہ آئے ہیں یا ابھی تک ان کا انتظار ہی ہو رہا ہے؟ اس سوال پر میرے والد نے مجھے سخت جھاڑا اور کہا یہ تمہیں رسول عربی کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے کہا ابو آپ کی کتب خانے میں رکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھا ہے۔ میں نے والد کو اس بارے میں بتایا تو کہنے لگے کہ آئندہ اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہ پڑھنا، یہ سب جھوٹ ہے اور حضرت یسوع مسیح پر بہتان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ انجیل کا غیر محرف وہ نسخہ ہو جو صدیوں بعد دریافت ہوا۔ عیسائی جانتے ہیں کہ یہی انجیل کا غیر محرف اور اصل نسخہ ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت صاف الفاظ میں موجود ہے، مگر عیسائی پادری اسے مانتے نہیں اور عوام سے حتی الامکان اس انجیل کو چھپاتے ہیں۔ محمد کے اس چھپتے سوال پر اس کے والد جیمز نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ محمد کو لے کر گھر چلا گیا اور ساتھ اسے یہ دھمکی بھی دی کہ آئندہ کسی کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کرے ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ محمد کا کہنا ہے کہ اس سے میرے دل میں شک پڑ گیا کہ اس میں کوئی راز ضرور ہے جسے میرے والد چھپانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کر کے رہوں گا۔
میں نے سوچا کہ مجھے پہلے کسی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ وہ مجھے رسول عربی کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کرے۔ یہ سوچ کر میں اپنے علاقے کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول عربی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو اس نے قریبی مسجد کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں امام صاحب تمہیں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ یہ سن کر میں مسجد کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ یہاں کوئی عربی شخص ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں عرب سے کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے رسول عربی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے مجھے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چرچ کے کتب خانے میں رکھی ہوئی انجیل میں پڑھا ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر عربی نے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے انجیل میں پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے جو پڑھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان پر نازل ہونے والے کتاب میں بھی وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو تم نے انجیل میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص انگلش ترجمے والا قرآن لے آیا اور مجھے سورۃ الصف کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں حضرت یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ سن کر مانو مجھے میری کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو اور میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر میں نے مسجد میں موجودہ لوگوں سے کہا کہ میں کس طرح اس نبی کا پیروکار بن سکتا ہوں جس کی مسیح نے بشارت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آسان ہے، تم یہ کلمات دہراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ میں نے یہ کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا جس پر مجھے ایسی خوشی ملی جو زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی۔ میں خوشی سے گھر بھاگا اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر گویا میرے والد پر بجلی گر گئی، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر پہلے میری پٹائی کی اور مجھ سے کہا آئندہ ان لوگوں کے پاس گیا نہ تو تیری خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ 2 وقت کا کھانا وہاں ہی لا کر دیا جاتا تھا اور پھر دروازے کو باہر سے بند کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسلام پر ڈٹا رہا۔ مسلسل قید سے ایک تو میری پڑھائی متاثر ہونے لگی اور دوسرا یہ کہ میرے والد کو خدشہ ہونے لگا کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو قید میں بے وجہ رکھا ہوا ہے تو کیس بن جائے گا۔ اس لیے 1 ہفتے بعد مجھے انہوں نے آزاد کر دیا اور میں اسکول جانے لگا۔ اسکول میں ہر بچے کو اور ٹیچر کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا، جس پر کلیسا کے اسکول کی انتظامیہ نے میرے والد کو نوٹس بھیجا کہ آپ کا بچہ گمراہ ہو گیا ہے اور دوسرے بچوں کے ذہن بھی خراب کر رہا ہے، جس پر میرے والد نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ میرے دادا وہاں مشینری خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگلے ہفتے مجھے تنزانیہ روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہلے تو دادا نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے موقع پر ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بھی بہت سے مسلمان تھے، یہاں ان کے پاس مسجد میں چلا جاتا اور میری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن دادا مجھ پر بہت تشدد کرنے لگے تھے۔ وہاں موجودہ مسلمان نے ہر قیمت پر میرا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، جس سے مجھے کافی حوصلہ مل گیا تھا۔ جب دادا نے دیکھا کہ میں باز نہیں آنے والا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک مرتبہ تو مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ ملا ہے، تو میں نے باہر آ کر قے کر دی اور وہاں موجود مسلمانوں کی مدد سے اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ مجھے انتہائی خطرناک قسم کا زہر کھلایا گیا ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسپتال سے فارغ ہو کر میں مقامی مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دادا کو چونکہ میرے زندہ بچ جانے کا علم تھا، اس لیے انہوں نے شرمندگی کی وجہ سے دوبارہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا اور نہ ہی میرے والدین نے مجھے کبھی گھر واپس بلایا۔ اس کے بعد میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایتھوپیا چلا گیا۔ وہاں کے مسلم علماء نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا
اب پورے افریقہ میں علماء کے ساتھ گھومتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور زندگی بھر اب اسی کو مشن بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ وہ نیا اسلام لانے والا بچہ جب اپنے ایمان افروز داستان بیان کر کے خاموش ہوا تو مجھے ہوش آیا، اور جب میں نے دیکھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ اتنے چھوٹے بچے کی ایسی استقامت پر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ بے شک جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے آس پاس بھی اگر ایسے کچھ لوگ ہوں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میں ہوں محمد امن رضا قادری، اور یہ تھی آج کی ایک داستان۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔